رمضان کے سما کا سیگمنٹ ہے آؤ مدد کریں، جس میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود ہے جن میں جو گھر کے واحد کفیل تھے مرد، ان کا اب سے کچھ مہینوں پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ہوا یہ کہ وہ ایک بلڈنگ سے گر گئے تھے۔ اس کے بعد ان کو بہت شدید چوٹ آئی، ان کی پیچھے بیک میں اس میں بھی سریا ڈلا ہوا ہے، ان کے پاؤں میں بھی سریا، لیکن اب کل بھی بڑی مشکل سے یہ اپنے واکر پہ چلتے ہیں، کل بھی یہ گر گئے ہیں۔ اب ان کے چہرے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی آنکھ جو ہے وہ سوجی ہوئی ہے۔ مدیہ میں یہاں پہ اب یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسکلی تو ان کا کام مزدوری کا بالکل، اور بلڈنگز بنانا مزدوری کا کام۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مزدور کی جو اجرت ہے اس میں بھی کیا ان کو ملتا ہے، اور ایک انسان اپنے ہاتھوں سے یہی چاہتا ہے کہ محنت کرے اور کما کے لائے اور بچوں کو کھلائے اور بچوں کو پڑھائے، ایک گزارا جیسے زندگی جس کو کہتے ہیں گزارا کر لے، اور واحد کفیل فیملی کا انسان ہو، اور پھر وہ اتنا سویر ایکسیڈنٹ کہ آپ چھت ڈال رہے ہیں اور چھت سے گر گئے ہیں ہمارے بھائی۔ اور یہ دیکھیے ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں نے ان کے بیٹے سے بریک میں پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو، تو کہنے لگا سوچ کے کہ میں فوجی بننا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جذبات دیکھیے کتنے، ان کی بیٹی بھی سوچ رہی تھی پڑھائی تعلیم، صرف ایک جو بیسکس ہیں، تو یہ میرے بھائی گر گئے ہیں۔ اب جو روز جایا کرتے تھے کمانے کے لیے، روز گھر کچھ لایا کرتے تھے اپنے ہاتھ میں 1000 1500 2000 یا کوئی لفافہ لے کے آتے ہوں گے جیسے بچوں کے لیے ایک باپ لے کے جاتا ہے، اب وہ محتاج ہو کے رہ گئے، وہ گھر میں بیٹھ گیا ہے۔ جسمانی مشقت کرنا ہی آتی ہے، آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے چلیں آپ گھر میں بیٹھ کے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کوئی نوکری، ان کا یہی کام تھا کہ وہ مشقت کرتے تھے جسمانی۔ یہ مزدور کا یہ کام ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں وہ شخص جس ایکسیڈنٹ ایسا برا ہو جائے کہ نہ اس کی پھر کمر صحیح کا اس کا ساتھ دے رہی ہے، نہ اس کی ٹانگیں اس کا صحیح ساتھ دے رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر واکر پہ آ جائے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ایسے مزدور کو تو پھر اب وہ جو ٹھیکیدار جس کے ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی پھر آپ کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا کہ وہ کہتے جی کہ بس اب تو تم گر گئے، کیونکہ ان کی وہ تھوڑی ہوتی ہے انشورنس تھوڑی ہوتی ہے ان کی۔ بالکل، میں سارم بھائی سے یہاں پہ ضرور پوچھ رہا ہوں، سارم بھائی آپ کو آپ کی سے ملاقات بات چیت کیسے ہوئی ہے بتائیے۔ جی احسن بھائی، ہمارے پاس تو روزانہ ہی کی بنیادوں پہ لوگ آتے رہتے ہیں مدد کے لیے، اور انہی میں سے پھر جو راضی ہوتا ہے ٹی وی پہ آنے کے لیے اس کو لے کر کے آتے ہیں۔ اور ٹی وی پہ جیسے بھی شروع میں ہی کہہ رہے تھے یہ آسان نہیں ہوتا، یہ بہت انسان جب مجبور ہو جاتا ہے نا تو پبلک کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ میں اس حال پہ ہوں، میری مدد کرو۔ اب ایک شخص ایسا ہے جس کے چھوٹے بچے ہیں، بیوی بھی ایون بیمار ہے اس کی، اور جو ہے نا وہ کہاں سے کھائے گا، کس طریقے سے چلے گا، جو چلتا ہے واکر سے اس سے بھی گر پڑتا ہے، تو اب اس سے کیا امید رکھیں گے کہ کیا کام کرے گا۔ لیکن اگر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، اس کو بہتر کر دیں، تو اس کو کوئی نہ کوئی ہم آگے چل کے پھر ایسا چھوٹا موٹا کام کرا سکتے ہیں۔ سوسائٹی کی ذمہ داری کی جب یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، اور سوسائٹی کی جو ذمہ داری ہے میری، ہم سب کی انکلوڈنگ، ہم کسی اور کو نہیں بولیں گے، ہم اپنی سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اکاؤنٹ نمبر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 02111 یہ فون نمبر ہے ان کا، اور یہ آپ دیکھیں یہ موبائل نمبر بھی آ گیا، اور ان کے اکاؤنٹ نمبر بھی چلتے رہیں گے، ویب سائٹ بھی۔ میں علامہ صاحب سے یہاں پہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، علامہ صاحب جیسے ہم تعلیم آپ بھی فرماتے ہیں، ہم لوگ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی کہ رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو اپنے پاس بھی تھا وہ بھی جب کوئی مدد کے لیے آتا تھا تو ان کو دے دیتے تھے۔ تو کیا کہیں گے کہ ہم سب لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری کیا بنتی ہے ان صاحب کے لیے؟ بنیادی بات جو یہاں پر میں پہلے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، جو حلال روزی کما رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، پروردگار عالم کی محبتیں اس کے شامل ہیں۔ بے شک بے شک۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ایک جگہ پر یہ روایت بھی میں نے دیکھی تھی، اور یقیناً ڈاکٹر صاحب بھی تائید کریں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مزدور کو دیکھا کہ جس کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ پیغمبر اکرم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کو بوسہ دیا اور کہا مرحبا، کیا کہنا ہے ان ہاتھوں کا کہ جسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اللہ جو کام یہ کر رہے ہیں کبھی بھی وہ اپنے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ حلال رزق کمانا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، یہ تو بنیادی بات ہوئی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ تمام تر چیزیں ہم سوسائٹی کے اوپر ڈالیں گے تو سوسائٹی بھی ایک لمٹ میں کر پائے گی، اس کے آگے نہیں کر پائے گی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ٹھیکیدار حضرات جو ہیں، جو بلڈنگ بنانے والے ہیں، ان کو میجرز لینے پڑیں گے، سیفٹی میجرز لیں تاکہ جو مزدور کام کر رہا ہے انوائرمنٹ اس کا ایسا ہو کہ جس کے اندر ایک پروٹیکشن کا اسے احساس ہو۔ ان کی انشورنس بھی ہونی چاہیے، انشورنس بھی ہونی چاہیے، اور انشورنس سے کے علاوہ خود وہاں پر ماحول ایسا ہو کہ وہ کیوں گر گئے، کس طریقے سے گر گئے۔ یعنی جب دوسری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جب کنسٹرکشن کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے سیفٹی میجرز ہیں کہ اور کمپنیز کو سو کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے بھائی ہیں ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اس وقت، اور وہ آنسو جو ہے نا اس لیے شاید اپنے لیے کم ہوں گے ان کی آنکھوں میں، اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو دیکھ کے زیادہ آنسو آئیں گے کہ میں خود تو جس طرح بھی زندگی گزاروں گا، لیکن اب میری بیوی، اور جبکہ خود بھی جوان ہے، ان کی بیوی بھی جوان ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ میری بیوی سامنے بیٹھی ہوئی ہے،
وہ میری بیٹی جو جوان ہوگی, میرا بچہ جو ہے وہ زندگی کیسے گزاریں گے. تو یہ دیکھیے ہمارے بھائی کتنے پریشان ہوں گے. میں اپنے بھائی سے خود بات کرنا بھی چاہوں گا. السلام علیکم میرے بھائی, آپ بتائیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کچھ تھوڑا لوگ آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ. احسن بھائی, میں مزدوری کا کام کرتا تھا مستری کے ساتھ. جی جی. تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں, پونے 2 سال ہو گئے مجھے. میں بدقسمتی سے چھت سے گرا ہوں اور میری کمر ٹوٹ گئی ہے, یہاں ٹوٹ گیا ہے, یہ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں. بہت تکلیف ہے, اکثر چل نہیں سکتا ہوں. میں ووکر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو گر جاتا ہوں. پرسوں بھی میں گر گیا. ٹانگیں بہت کمزور, علاج ہے, میڈیسن بہت میری رینج سے باہر ہے. ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں, ٹراما سینٹر کے بہت چکر لگائے میں نے رکشے میں, لیکن نہ وہ میڈیسن بہت مہنگی ہے. حسن بھائی, میرے بچے تو فاقہ کشی پہ مجبور ہے. رحمت بھائی, ایک آپ کی جو مہینے کی میڈیسن ہے ویسے وہ کتنے کہتی؟ میں تو بھی آپ کا انگوٹھا دیکھ رہی ہوں, تو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ کا انگوٹھا چھلا ہوا ہے اور اس پہ سے جو لال گوشت ہے وہ نظر آ رہا ہے. بیٹے کے پاس موجود ہے ساری ٹراما سینٹر کی. کبھی کبھار تو میں ڈاکٹر دیکھتے نہیں, بولتے ہیں ڈاکٹر آیا ہی نہیں ہے. سرکاری کھاتے ہیں, غریب سے کون پوچھتا ہے حسن بھائی؟ جی جی. کوئی نہیں ہے. نہیں آپ میرے بھائی, آپ یہ جو بڑے بڑے حکمران ہیں, ملک پاکستان ہے, سب باتیں کہنے کی. کبھی ہم کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے. چھوٹے بچے میرے, کرائے کا مکان ہے, لاکھوں روپے کا مقروض ہوں میں حسن بھائی. 2 سال ہو گئے مجھے. ناظرین گرامی, میں نے بہت چکر لگائے ٹراما سینٹر کا, علاج ہے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک مدیہ, آپ ایک بات نوٹس کیجئے کہ آدمی بہت خوددار ہوتا ہے. آدمی جو ہے نا, خواتین ایموشنل ہوتی ہیں, خوددار ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھار آنسو آنا, شاید خواتین کا جلدی آنسو آتا ہے, لیکن مرد اور سامنے جو آپ کے بچے ہوں, آپ کا بیٹا, آپ کے بیٹے کے لیے نا آپ آئیکن ہوتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ میرا آئیکونک پرسنالٹی, میں اس جیسا بنوں گا. بیٹی کا سایہ ہوتا ہے باپ, اور ایک عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کے لیے سب کچھ ہے. اور وہ آدمی جب بیٹھ کے مجبوری میں یہ رو رہا ہو لوگوں کے سامنے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور میں کس حال سے, آپ صرف یہ سوچیں کہ گھر والوں کی آس ختم ہو جاتی ہے. اور میرے بھائی, آپ یہ قوم, آپ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ فکر نہیں کریں. آپ کا مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ایسی قوم ہے کہ یہ تو ایک بار ان کو پکاریں تو یہ نکل کے آ جاتے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں آپ کی مدد ہوگی؟ بالکل. اچھا, نمبر بھی چل رہا ہے, آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں, چھوٹی سی چھوٹی بھی آپ کی جو نیکی ہوگی وہ تو اللہ پاک کے حضور بہت بڑی ہوگی, لیکن یقین مانیں آپ کی چھوٹی سے چھوٹی اگر آپ پیسے بھی جی 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 جی, یہ 10واں سپارہ حفظ کر رہی ہے. جی ماشاءاللہ. مگر 3 مہینے سے اقرا اسکول والوں نے انہیں جو ہے نا نکال دیا ہے. فیس نہیں دے سکا ہوں, اور کورس کی پرچیاں اور وہ ساری فیس کی پرچیاں میں ہر چیز لے کے آیا ہوں. کتنی فیس ہے میرے بھائی کتنی فیس؟ 1200 روپے فیس ہے دونوں کی. وہ میرا بیٹا 1 کلاس میں بھی فرسٹ آیا ہے اور 2 میں بھی فرسٹ آیا ہے, مگر میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں ان کو کورس دلاؤں. اچھا, میں ابھی اپنی طرف سے نا, میں آپ کو جتنی بھی, میں ٹیلی ویژن پہ اناؤنس نہیں کرنا چاہتا, تھوڑی بہت جتنی بھی رقم ہو سکے میں آپ کو دوں گا. آپ نے سب سے پہلے جو بچی قرآن کے لیے جا رہی ہے, آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں تاکہ وہ قرآن حفظ اس کا بند نہ ہو. آپ نے اس کو لازمی بھیجنا, اور میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس نیک کام میں حصہ ڈالیے. یہ جمیل بھائی, آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں, علامہ صاحب آپ بھی ہیں, یہ کیسا کام ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت, پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر ان کے ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری کو اٹھا لے گا, 1000 1500 2000 مہینے کا صرف ان کو مل جائے. اچھا, میں نے آپ کو کیا بولا تھا مدیہ, ان کو اس کو فکر اپنے بچوں کی ہے. اس نے اپنے لیے نہیں بولا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا, میرا نہیں بنا کچھ, میں بیمار. اس نے بولا میری بچی کا, کیونکہ وہ باپ ہے نا, وہ سایہ ہے. میرا محمد ابراہیم, جی وہ یقین کرو کہ ہمیشہ یہی بولتا, ابو میں پاک فوج میں بھرتی ہوں گا پڑھ کے, مگر وہ 1 مہینے سے گھر بیٹھے ہوئے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کو کورس دلاؤں, ان کی 4 ماہ کی فیس کلیئر کروں. اچھا, یہ اتنے آپ سوچیں, میں یہ سوچ رہی ہوں ان بچوں کے لیے کرتا تھا نا اپنے بچوں کے. بھائی یہ سارم بھائی ہو گئے اور دیگر لوگ ہو گئے, یہ معاشرے کے ایسے, یہ دیکھیں یہ معاشرے کا المیہ ہے ہمارا, اور یہ ہمارا حصہ ہے معاشرے کا. ڈاکٹر صاحب حصہ ہے یہ انسان, یہ تذلیل انسانیت کر رہے ہیں ہم دراصل. جی 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 جی, اللہ نے تو بالکل, آپ نیچے رکھیے, کوئی بالکل بالکل بالکل. اور یقین مانیں ایسی حالت ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو یہ جو کفالت کرتے ہیں یہ بھی نہ ہو تو انسان کیا کرے گا, کہاں جائے گا؟ یہ تو ہمارے تک لے آیا نا ایک کیس ہے. مدیہ پلیز آپ بات کیجیے. میں ایسے میں یہ سوچ رہی ہوں, چیئرمین صاحب انہوں نے ایک لیٹر دیا, وہ کوئی ریسیو کرنے کو تیار نہیں ہے. لیٹر نہیں دینا چاہیے تھا, ان کو ساتھ آنا چاہیے. جی مدیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. جی مدیہ پلیز. میں یہ سے سوچ رہی ہوں کہ جب یہ رحمت بھائی اپنے یہاں پہ اپنا بتا رہے ہیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے, تو میں صرف ان کے بچوں کو دیکھ رہی ہوں, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
मुश्किल से मुश्किल हालात होते हैं, उनको पता होता है कि ये हमारे माँ बाप जो है ना, ये हमें इस आंधी से तूफान से बचा लेंगे। लेकिन जब बच्चे ही अपने बाप को स्पेसिफिकली जब देखें कि बाप इतना टूटा हुआ, इतना बिखरा हुआ हो, और वो अपनी लाचारगी पे किस तरीके से वो ना चाहते हुए भी रो रहे हैं, तो आप सोचें कि इन बच्चों के लिए ये ट्रॉमा कितना बड़ा है। स्कूल से निकाल दिया, मदरसे से निकाल दिया इनको, वो तो अलग सी बात है, लेकिन जब कोई भी बच्चा, क्योंकि बाप आपका सुपर हीरो होता है, जब आप अपने सुपर हीरो को बिखरे हुए टूटे हुए देखते हो ना, तो उन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है आना। आप मुझे बताइएगा कि आप सिर्फ घर पे होती हैं या आप भी कुछ बाहर काम करती हैं? नहीं, घर पे होती। मुझे शुगर हो गई। आपको शुगर हो गई है? आपके सिर्फ 2 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। आपके 3 बच्चे हैं। आपका सबसे छोटा बच्चा है? इसको भी अभी स्कूल से निकाल दिया। इसकी कितनी फीस जाती थी? 1200। इसकी 1200 फीस जाती थी। और जो आपका बड़ा बच्चा है वो? सबकी उसको तो उसमें कोरोना भी निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो 1200 बच्चों की फीस जाती थी तो? और आपके मियाँ का एक्सीडेंट कब से हुआ? आपके अपने घर वाले कोई तो आगे, रहमत अली के भाई वगैरह, कोई खानदान के लोग? आता कोई भी नहीं आता? नहीं आते कोई भी। वो कहते हैं ना, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। हम कितनी बारी बात कर चुके हैं। अच्छा मुझे बताओ, आपका ये चाहता है, दिल करता है कि आप जब बड़े हो तो आप फौज में जाओ? आपका क्या नाम है बेटा? फातिमा। फातिमा, आप क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, मुझे बताओ। मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ। स्कूल पढ़ना चाहती हैं? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। मदिया आप ये देखिए, मदिया आप ये देखिए कि आप इनको हर स्कूल में बच्चे जमा की कराएं। एक, आपकी तीनों बच्चों की पूरे स्कूल की फीस मैं दे दूंगी। आप अपने बच्चों को स्कूल में जमा कराएं कि ये बच्चे स्कूल जाएंगे, यकीन माने आप इनकी हेल्प करेंगे। आपकी ज़िंदगी का नहीं पता होता। मैं आज असर की नमाज़ घर से पढ़ के आई हूँ, मेरी नगरब की नमाज़ पढ़ाई। जब मैं बहुत बार ये कहती हूँ कि आपको ज़िंदगी का नहीं पता होता। जितने लोगों में देख रहे हैं, स्पेसिफिकली जो औलाद वाले लोगों में देख रहे हैं, जो साहिब इस्तात लोग देख रहे हैं, छोटा छोटा करके अगर आपको लगता है आप कुछ कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। और किसी की तालीम में मदद करने से बड़ी मदद और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इन बच्चों का करियर संवारेंगे ना, तो आप यकीन माने कि ये अपने घर वालों को संभाल लेंगे। ये रहमत अली भाई के जो है ना, वो आसरा बन जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले, इन बच्चों की, इनके तीनों बहन भाइयों की 1 साल की स्कूल की मैंने जिम्मेदारी ले ली। आप लोग मुझे बताएं कि आप में से कौन जिम्मेदारी ले सकता है कि वो रहमत अली भाई के, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, महीने की जो उनकी अद्वियात आती है, उनकी बीवी भी शुगर पेशेंट है, कौन जिम्मेदारी लेगा? कतरा कतरा करके जो है वो दरिया बनता है। तो मैं चाहूँगी आप लोग कॉल कीजिए और दिल खोल के, अगर आपको लगता है ना कि आपके पास 500 रुपये हैं, आपके 500 रुपये भी जो है ना वो बहुत होंगे, वो आप अपने मुसलमान बहन भाई की हेल्प करे होंगे। मुझे नहीं समझ आता है ऐसा कि मैं ऐसे कौन से वो अल्फाज लेकर आऊँ कि जिसमें हम वो कर्ब बयान कर सकें जिस कर्ब से इस वक्त इनकी ये फैमिली गुजर रही है। आपने कहा कि आपका कोई भी अपना बहन भाई, और इनके भी बहन भाई कोई भी नहीं है? भाई तो 2 साल से पूछ ही नहीं रहे। और आपके घर में कौन कौन है? मेरा भाई ये छोटा वो ही करता है। अच्छा, आपका छोटा भाई है, वो ही करता है। ठीक है, तो आपके बच्चे, जो सबसे बड़ा बच्चा है, वो कितना बड़ा है? वो इससे बड़ी है, 2 साल। वो आपकी बेटी है वो भी? तो आपको तो उसकी और ज़्यादा परेशानी होगी कि तो ये आपकी बेटियां हैं, कल कल फिर बेटियां बड़ी हो जाएंगी, आपने इनको ब्याहना भी है, और आप खुद भी घर से नहीं निकल के काम कर सकती कि अकेली बच्चों को किस पे छोड़ के जाए? ये भी नहीं कर सकती कि मेरे शुगर हो गई ना, अभी जो है ना मैं आईसीयू से होके आई हूँ, तो अभी मुझे अपनी जान नहीं है, मुझे चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, टांगों में दर्द है बहुत ज़्यादा। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपके घर में खाने को कुछ नहीं था? बहुत दफ़ा हुआ। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने अपने बच्चों को उनकी भूख की वजह से उनसे मुंह मोड़ के आप खुद भी सो गए हो कि आपके पास देने को कुछ ना हो? बस बहुत दफ़ा। अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मजबूरी तो ऐसा होता है। मदिया, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि, देखिए मदिया, आप जानती हैं कि नाउमीदी इस्लाम में, हमारे दीन में कुफ्र कहा गया नाउमीदी को। और मुझे ये उम्मीद है कि हमारे भाई यहाँ पे आए हैं और आज आपने भी अपील की, आपने इतना नेक काम किया कि आपने अनाउंस भी ऑन एयर किया। और ये दूसरों को तरगीब देने वाली बात होती है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो दूसरे लोग भी बढ़ चढ़ के करते हैं मदद। एक मुजफ्फरगढ़ से कॉलर है, हम उनसे कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मोहम्मद तारिक सर। जी तारिक साहब, फरमाइए, क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम। जी आप टीवी की आवाज़ सुनिए, आप फरमाइए, कुछ कहेंगे टीवी पे, कुछ देना चाहेंगे आप? जी सर, मैं 500 रुपया देना चाहता हूँ सर। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप खुद क्या करते हैं? जी मैं मजदूर हूँ, दिहाड़ी पर काम करता हूँ। देखिए जी, खुद मजदूर, ये कितनी बड़ी बात है यार। आपने दिल जीत लिया है, मेरे खुदा, आपने दिल जीत लिया मेरे भाई, आपने दिल जीत लिया है।
کیونکہ وہ خود مزدور ہیں اس لیے وہ ان کی مجبوری سمجھ رہے ہیں. سارم بھائی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے, میں نے وہ کیا کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں بھی ہوتا نا, ان کے پاس پتہ نہیں, ان کے لیے 500 روپے اس وقت اتنی مہنگائی چل رہی ہے ہمارے ملک میں, 500 روپے سے پورے ایک وقت کی شاید روٹی اپنے کنبے کی وہ پوری کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے وہ ہٹا کے اپنے بھائی کو دیا. احسن بھائی ایک بات کہنا چاہوں گا اور افسوس کے ساتھ کہوں گا, اور اپنے ہی فلاحی اداروں کی بات کروں گا, کسی کی نہیں کر رہا میں. رکشا تو افورڈ کر ہی نہیں سکتے, یہ فنڈز, یہ چیزیں, یہ ایمبولینسز اس لیے ملتی ہیں کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن افسوس یہ ہے کہ دکھانے کے لیے, شور شرابے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ایمبولینسز ہیں. یقین جانیں کسی پیشنٹ کو اگر جانا ہو آنا ہو, اول ایمبولینس نہیں ملتی, دوئم اگر ملتی ہے تو اس کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں. بڑی یہ افسوس ناک چیز ہے. بھائی میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھا, اس میں کہیں سے جو ایمبولینسز منگوائی گئی تھی وہ کسی جگہ پہ کھڑی ہوئی گل گئی. ایگزیکٹلی, وہ بالکل تقریباً 50-100 کے قریب ایمبولینسز تھیں, استعمال میں نہیں آئی لیکن کچھ سالوں سے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ویسٹ ہو گئی. اور وہ 1.5 کروڑ روپے کی ایک گاڑی ہے وہ. اور سر وہ ہمارے لوگوں کا, عوام کا حق ہے نا, وہ لوگوں کا حق ہے. یہ جو آج مجبور ہے, اگر ہم سٹریم لائن ہوتے ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی, تو ان کے اس موقع پر بہت سی اور ان کے لیے فوائد یا ایسی فیسلٹی موجود ہے کہ یہ آرام سے بیٹھ کے ایٹ لیسٹ بچوں کو پڑھا دیتے اور کچھ بچوں کو کھانا ملتا. اور میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی ایک حدیث مبارک پیش کروں گا. غزوہ تبوک تھا, مجاہدین پھٹے پرانے لباس میں تھے, اعلان ہو گیا کہ کو ڈونیشنز دو. ایک مزدور صحابی تھے حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنے بچوں کے لیے پورے دن محنت کر کے رات کو شام کو کھجور لے کر جا رہے تھے. جب اعلان ہوا تو دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں پر دوں گا تو مجاہد کی بھوک مٹ جائے گی کسی کی, اگر ادھر دے دیا تو بچے بھوکے سو جائیں گے. تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہے, یا رسول اللہ میرا جو جذبہ دین ہے وہ جاگ گیا, اور یہ جو کھجور ہیں پورے دن کی محنت سے میں لایا اسے قبول فرما لیجیے. آقا چاہتے تھے کہ نہ دے بچوں کو, لیکن یا رسول اللہ میرا جذبہ قبول کیجیے. تو حضور نے قبول کر کے جو سامان تھا اس پر بکھیر دیا اور فرمایا آج یہ جتنا بھی تم لوگوں نے یہ سامان جمع کیا ہے غزوات کے لیے, یہ سارا اللہ قبول فرمائے گا ان کھجوروں کی وجہ سے. واہ واہ واہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ 500 روپے جو دیے نا, بہت بڑی اگر آپ یا میں یا کوئی اور دیں گے, 500 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قبول فرمائے. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. اور فیس بک پہ میسیجز, ایک چیز میں اور بتاؤں گا. دیکھیں ہمارے بہت سارے فلنتھروپسٹ ہیں, مخیر حضرات ہیں, بہت ساری ایسوسیشن, لیکن میں دیکھتا ہوں شہر کے اندر میں خیال میں کروڑوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ ہے کہ ہمیں چندہ دے, ہمیں کھانا دے, ہمیں یہ دے, ہم غریبوں کا یہ کریں گے. وہ کروڑوں روپے غریبوں پہ کیوں نہیں لگتے؟ وہ جو صدقات اور خیرات کا جو ایڈورٹیزمنٹ, یعنی کہ آپ جو آپ کہہ رہے ہیں جو بل بورڈز اور ان پہ خرچہ ہوتا ہے. اچھا جی جناب, ہمارے یوٹیوب پہ بہت سے میسیجز آ رہے ہیں. سارے بھائی ہمیں پلیز طریقہ بتا دیجئے کہ ان کو ڈونیٹ کرنے کا. ایک تو ان کا نام آپ واضح کر دیجئے اسکرین پہ, اور ایک مرتبہ اناؤنس بھی کیجئے کس طرح سے کیسے. احسن بھائی میں نے تو کہا کوئی اگر ان کو لے جا کے ان کا علاج کرا سکتا ہے, سپورٹ کر سکتا ہے تو وہ بہترین طریقہ ہے. اگر نہیں تو ہمارے ساتھ ہماری ویب سائٹ بھی چل رہی ہوگی, اس پہ پے پال اکاؤنٹ ہے, باہر سے لوگ اس پہ دے سکتے ہیں, اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے یہاں پاکستان میں اس میں دے سکتے ہیں. اور اسپیسیفکلی کیس کا ریفرنس دینا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے ساتھ جو جڑتا ہے وہ سالوں تک جڑتا ہے, یہ مہینے 2 مہینے کا نہیں ہے یہ بھی. اچھا میں نا مدیہ یہ دیکھیے, مجھے بڑا پیار آ رہا ہے ان کے بیٹے پہ, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی یہ نا امید یا یہ سوچے یہ بچہ کہ یہاں پہ اگر والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرے پیارے بیٹے, میرے پیارے شہزادے, تو آپ نے انشاءاللہ یہ کرنا ہے کہ پڑھنا ہے, لکھنا ہے, اور آپ نے خوب محنت کرنی ہے, اور آپ نے اچھا سا جاب کرنا ہے, اور آپ نے اپنے والد کو بھی سنبھالنا ہے, اور آپ اپنے ماں کا بھی سہارا بننا ہے, اور ایک اچھا پاکستانی بننا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے, مجھے مائک دیجیے گا مدیہ پلیز. اور بالکل جی, اور بہنوں کا بھی, اسپیشلی اب جو بہنیں بھی, بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں. اچھا اپنا نام بتائیں پہلے, آپ نام بتائیں. محمد ابراہیم. جی اچھا, ان کو لے کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں, آئیے ہمارے پاس آئیے. اچھا مجھے یہ بتاؤ بیٹا, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے, اب بتا دو ذرا, سب لوگ سن رہے ہیں, کیا بننا ہے؟ فوجی. فوجی بننا ہے جی انشاءاللہ ہم نے. اور اب رونا نہیں ہے, خوش ہونا, ٹھیک ہے؟ ابھی ہم آپ کو عیدی دیں گے, اچھے سے کپڑے پہنیں گے آپ عیدی کے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور آپ کو اسکول کی فیس بھی دیں گے, آپ نے پڑھنا بھی ہے, ٹھیک ہے؟ اداس ہونے والی تو کوئی بات نہیں یار, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے دل لگا کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا جناب, یہ پیارے پیارے جو بچے نا, یہ مستقبل ہے پاکستان کا, اور ہمیں ان کو یہ سکھانا ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا, نا امیدی کفر ہے. انشاءاللہ میں علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا. ایک سیکنڈ ایک بات کہوں گا. جی دیکھیے آپ یقین کیجئے, ہمارے دینی مدارس نہ ہو نا, تو ہماری ایک قوم کا بہت بڑا طبقہ جو ہے بھوک سے مر جائے. بالکل. بہت سارے مدارس ہیں جہاں پر وہ پڑھا رہے ہیں, وہیں پر
الحمدللہ وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری اسکولنگ سیکولر سسٹم کے اندر ایسے ادارے کیوں نہیں بنتے؟ بالکل صحیح جی.